بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد الثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو آج جس موضوع پر ہوگی وہ رؤیت باری تعالی، مطلب یہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کا دیدار روز قیامت۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایمان والے ان کو جو ہے دیدار نصیب ہوگا، اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایمان والوں کو رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کی دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں اپنے اس متن میں کیوں ذکر کیا، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ یہ مسئلہ ایک عقدی مسئلہ بن چکا ہے۔ مطلب یہ کہ کچھ ایسے فرقے جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان بتایا، اسلام کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے اس بنیادی عقیدے اور اس بنیادی بات کا انکار کیا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ایمان والے نہیں کریں گے۔ جس طرح دنیا میں اللہ کا دیدار ناممکن ہے، اسی طرح روز قیامت اللہ کا دیدار بھی کیا ہے، ناممکن ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی کئی آیات کا ذکر فرمایا، جن آیات سے یہ بتانا چاہا اور ثابت کرنا چاہا کہ رب العزت کا دیدار یہ حق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہر ایک نہیں کرے گا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو دنیا میں رب العزت کا دیدار ناممکن ہے، کہ دنیا میں اللہ کا دیدار کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ ہاں، روز قیامت رب العزت کا دیدار صرف اور صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ جس طرح دنیا میں محروم ہیں، اسی طرح روز قیامت بھی اس نعمت سے اور اس معاملے سے کیا ہم محروم ہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ کون سی آیات ہیں، انہی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ ہماری کیا ہے گفتگو ہوگی۔ پہلی آیت کریمہ جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا، وہ سورہ القیامہ کی دو آیتیں ہیں۔ اس میں رب العزت نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اس دن یعنی روز قیامت کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو ناظرہ با رونق ہوں گے، چہرے پر کیا ہے، رونق ہوگی۔ کس دن؟ روز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے، کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے کہ جہاں پر کیا ہے، رونق پائی جائے ان کے چہروں پر۔ گویا کہ ہر ایک کا چہرہ رونق نہیں ہوگا، بلکہ بعض لوگوں کا چہرہ روز قیامت با رونق ہوگا، اور یہ چہرہ جن پر رونق چھائی ہوگی، ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ الی ربها ناظرہ، یہ اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ دو لفظ ہیں، پہلی آیت میں ہے ناظرہ ضاد سے، اور دوسری آیت میں ناظرہ ضاد سے ہے، نہ کہ ضاد سے۔ تو پہلی آیت میں جو ناظرہ ضاد سے ہے، اس کا مطلب ہے با رونق، خوبصورت چہرے جس پر کیا ہے، رونق پائی۔ ہاں، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، یعنی ناظرہ سے مراد ادھر نظر سے ہے، کہ اپنی آنکھوں سے کیا ہے، دیکھتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ چیز ہے۔ تو رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس بات کے بارے میں بتایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے روز قیامت جو با رونق ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے اور یہ با رونق چہرے الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اپنے رب کو دیکھتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی
یہ بات واضح ہوئی اس آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار روز قیامت کیا ہے، ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں کیا ہے فرمایا ہے، جیسے کہ اس آیت میں۔ ایک دوسری آیت جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں نے ذکر کیا ہے، رب العزت کا فرمان علی الارائک ینظرون، اہل ایمان روز قیامت تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تخت پر یعنی صوفہ لے لیجئے، آج کی اصطلاح میں گدی لے لیجئے، اس پر آرام سے بیٹھا جاتا ہے۔ تو اہل جنت علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ ہر نعمت کا مشاہدہ، ہر نعمت کا دیدار، ہر نعمت کو دیکھتے ہیں، جس میں سے جنت ہے، اور رب العالمین کی جنت سے متعلق بہت ساری نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا یہ دیدار، اور یہ کیا ہے، ان تمام نعمتوں کو کیا ہے، دیکھتے ہوں گے۔ یہ چیز جو ہے اس کی تفسیر بیان کی، اسی میں سے یعنی ینظرون میں سے اہل علم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی ہے۔ ینظرون میں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار بھی ہے، کیونکہ رب العزت نے کسی ایک نعمت کا ذکر نہیں فرمایا تھا کہ صرف اسی نعمت کو دیکھتے ہوں گے، بلکہ مطلقاً فرما دیا کہ اہل جنت تختے پر بیٹھے، صوفے پر بیٹھے، گدی پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ اللہ نے اس کی تحدید نہیں کی، تو اس لیے اہل علم نے کہا کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد سب سے بڑی نعمت جو اہل جنت کو حاصل ہوگی وہ رب کا دیدار ہے، رب کا دیدار۔ تو یہ دوسری آیت تھی۔ تیسری آیت کریمہ اس سلسلے میں رب العزت کا فرمان للذین احسن الحسن وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے احسان کیا۔ کیا احسان مراد؟ یعنی انہوں نے اپنے اوپر احسان کیا کہ اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، قیامت پر ایمان لایا، توحید پائی گئی، انہوں نے اپنے اوپر، اپنے نفس پر احسان کیا، دوسروں پر بھی احسان کیا۔ تو جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے دو نعمتیں ہیں، دو بدلہ ہے۔ نمبر ایک الحسنہ، نمبر دو وزیادہ۔ الحسنہ سے مراد ادھر جنت ہے، الحسنہ سے مراد جنت ہے۔ تو گویا کہ جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے جنت ہے۔ وزیادہ، حسنہ سے بڑھ کر زیادہ، زیادہ سے مراد ادھر جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، زیادہ سے مراد رب کا دیدار ہے، رب کا دیدار ہے۔ کیونکہ حسنہ سے مراد اگر جنت ہے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل ایمان کے لیے وہ رب کا دیدار ہوگا۔ اس لیے رب العزت نے مستقل طور پر کیا ہے، ادھر کیا ذکر فرمایا کہ للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کیا ان کے لیے الحسنہ جنت ہے، اور وزیادہ، اور جنت سے بڑھ کر ان کے لیے ہے نعمت، اور بڑھ کر جو نعمت ہے زیادہ، اس سے مراد کیا ہے، رب کا دیدار ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس روایت کا ذکر کچھ دیر بعد کیا ہے آنے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور آیت جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی اور اس عقیدے کی تقرر کے لیے نقل کیا، وہ رب العزت کا فرمان لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ اہل جنت کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی یہ چاہت کریں گے۔ اہل جنت کے من میں جس چیز کی چاہت، رغبت، سوچ آئے گی، تمنا کریں گے، وہ چیز انہیں حاصل ہو جائے گی جنت میں۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور مزید اور ہمارے پاس ہے۔ مزید اور ہمارے پاس سے مراد اس کی تفسیر وہی ہے جس طرح پچھلی آیت میں کی گئی کہ وہ زیادہ سے مراد رب کا دیدار ہے۔ وَلَدَيْنَا مزید یعنی مزید اور بڑھ کر نعمت ہے جنت سے، وہ کیا ہے؟
رب کا دیدار ہے۔ یہ چوتھی آیت تھی۔ پانچویں آیت، جو کہ اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس آیت کو نقل نہیں کی ادھر، لیکن قابل ذکر وہ آیت ہے۔ اہل علم اس مسئلے کی ثبوت کے لیے، مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ رب العزت کا فرمان، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں یہ لوگ، یعنی یہ کفار، یہ مشرکین، عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہ اس دن یعنی روز قیامت اپنے رب سے یہ حجاب میں ہوں گے، یعنی رب کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ کنہیں نصیب نہیں ہوگا؟ جو مجرمین تھے، مشرکین تھے، کفار تھے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ عن ربہم، یہ اپنے رب سے، یومئذ، روز قیامت، لمحجوبون، حجب کر دیا جائے گا، یعنی کوئی چیز آڑ بن جائے گی اور یہ رب کا دیدار نہیں کر پائیں گے، انہیں یہ چیز نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر مشرکین اور مجرمین کو یہ نصیب نہیں، تو ظاہر سے بات ہے کہ اہل ایمان کو یہ نعمت کیا ہے؟ نصیب ہوگی، کیونکہ رب العزت نے ادھر مشرکین کو، مجرمین کو مخصوص کیا ہے، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ ان سے ناراض ہوا، ان کو مخصوص کیا اور فرمایا کہ یہ اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو مجرم نہیں بلکہ اہل ایمان ہیں، انہیں کیا رب کا دیدار کیا ہے؟ نصیب ہوگا۔ تو یہ وہ آیات تھیں جن آیات سے یہ مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کا دیدار، یہ معاملہ ثابت ہے کتاب اللہ میں اور اسی طرح سنت رسول میں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ کا دیدار ہر ایک کو نصیب نہیں، قیامت میں کسی کو نصیب نہیں، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی دنیاوی زندگی میں انہیں معراج کا سفر کرایا گیا، معراج، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا، نصیب نہیں ہوا، اللہ نے دیدار نہیں کرایا، کیونکہ وہ دنیاوی زندگی۔ ہاں اخروی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو اپنے دیدار سے کیا ہے؟ نصیب فرمائے۔ ہاں رہی بات جہاں تک مشرکین کی، غیر اہل ایمان کی ہے، تو جس طرح وہ دنیا میں محروم ہے اللہ کے دیدار سے، اسی طرح وہ آخرت والے دن بھی رب کے دیدار سے محروم رہیں گے اور انہیں محرومیت حاصل ہوگی۔ یہ وہ آیات تھیں جن آیات کے ذریعے یہ مسئلہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ رہی بات کیا اس سلسلے میں کوئی حدیث ہے؟ جی ہاں، مشہور حدیث ہے، جیسے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں مزید اور کسی چیز کی ضرورت، کسی اور نعمت کی ضرورت؟ تو اہل ایمان خوشی میں کہیں گے، اہل جنت کہیں گے، اے رب تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے بچایا، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت آج ہو سکتی ہے؟ تو اہل جنت اس وقت سوچیں گی کہ صرف یہی نعمت کا اعلیٰ درجہ ہے، آخری حد ہے۔ جب اہل ایمان یہ کہیں گے کہ اب اس کے بعد اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ رب العزت اپنے حجاب کو اٹھائے گا، جو پردہ ہوگا، جو چیز رکاوٹ بنی تھی، بنا کر رکھی گئی تھی کہ رب کو گئی دیکھ نہ سکے، اس حجاب کو کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہٹائے گا، اور یہ اہل ایمان، اہل جنت کے لیے سب سے بڑی کیا ہے؟ نعمت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے فرمایا، اور اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کی جس کا ذکر ابھی ہوا تھا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا، یعنی جنہوں نے ایمان لایا، ان کے لیے الحسنى یعنی جنت ہے، وزیادہ یعنی ان کے لیے کیا ہے؟ رب کا دیدار بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بطور انعام کیا ہے؟ تو یہ معاملہ تھا۔ آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی پیاری بات کہی، جس پر بہت ہی زیادہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور فرمائے شیخ الاسلام نے، وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ
ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. وهذا الباب في كتاب الله كثير ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طریق الحق. بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ وہذا الباب، یہ جو باب گزرا ہے یعنی اسماء و صفات، کئی یعنی مجالس سے ہماری گفتگو اسماء و صفات پر ہو رہی ہے. تو فرمایا شیخ الاسلام نے جو کچھ مسائل باتیں گزر چکی ہیں اسماء و صفات سے متعلق، جس میں یہ مسئلہ بھی ہے جس کا آج ذکر ہوا، فی کتاب اللہ کثیر، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں بہت ساری دلیلیں اس کی پائی جاتی ہیں کہ اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، کرسی پر مستوی ہے، اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یعنی کتاب اللہ میں بہت ساری بات ہے اس سے متعلق. آگے فرمایا وَمَن تَدَبَّرَ الْقُرْآنَ طَالِبًا لِلْهُدَى، اور جس نے قرآن پر تدبر کیا، اور جس نے قرآن پر تدبر کیا یعنی غور و فکر کیا، کس نیت سے؟ طالبا للہدی، تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے. تبین لہ طریق الحق، تو اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. آج اگر ہم غور کریں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس بات کو لے کر، جو مختلف گروہ اور فرقے پائے جاتے ہیں اسلام کی طرف منسوب ہیں، ہر ایک قرآن کا احترام اور اپنی باتوں کو، مسئلے مسائل کو، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود اختلاف، پھوٹ، فرقے فرقے میں امت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ قرآن پر جب تدبر، غور و فکر کیا گیا، اس وقت نیت کیا تھی؟ کہ ہماری نیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا چاہتے ہیں اس قرآن کے ذریعے، یا کہ نیت یہ تھی کہ ہم اپنی بات کو منوائیں اور اپنے مذہب کو ثابت کریں؟ اگر نیت یہ تھی کہ ہم اپنی بات کو منوانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان قرآنی آیات کا سہارا تو لیتا ہے، لیکن اس کی منمانی تفسیر اور اپنے مزاج، اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے مروڑ کر کے کیا ہے قرآنی آیات کیا ہے، اس سے کیا ہے دلیل، اس سے بطور دلیل کیا ہے ثابت کرتا ہے. تو اسی لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، اس پر تدبر، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن تدبر، غور و فکر کس لیے کریں؟ اس لیے تاکہ ہمیں ہدایت ملے اور دین حق کی کیا ہے رہنمائی حاصل ہو، اور ہم اپنے دل کو بالکل صاف کرتے ہیں ہر معاملے سے، ہر چیز سے. اس کے بعد قرآن سے اگر ہم ہدایت طلب کرتے ہیں تو رب العزت ہمیں ہدایت سے کیا ہے ضرور نوازے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن جب ہم پڑھیں اس سے فائدہ ہمیں اس وقت ملے گا جب تدبر کریں، غور و فکر ہو. نمبر 2، حسن نیت ہو. نیت ہماری کیا ہے صاف ہونی چاہیے قرآن سے ہدایت حاصل کرتے وقت. تب جا کر کے قرآن سے ہمیں کیا ہے ہدایت ملے گی. اس بات کی طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا اشارہ فرمایا. یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام نے اس مسئلے کو جو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، صفات علا سے متعلق جو باتیں بتائی ہیں، ان کو ادھر ادھر کی سے یعنی ان کو باتوں سے ثابت نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، ان کی آیات سے ان مسائل کو کیا ہے ثابت کیا. کیونکہ اگر کوئی حق کو قرآنی آیات سے نہیں پہچان سکتا تو بہت ہی بعید ہے، ناممکن ہے کہ کسی اور بات سے کیا ہے وہ حق کو کیا ہے پہچان سکے. تو حق کو پہچاننے کے لیے، واضح کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا جائے، اس پر تدبر، غور و فکر کیا جائے، اور اس کے لیے کیا ہے ہماری نیت کیا ہے صاف ہونی چاہیے. اسی مقصد کے لیے رب العزت نے کیا ہے قرآن مجید کا کیا ہے نزول فرمایا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ
کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں اسماء حسنہ اور صفات علا، اللہ کے اسماء حسنہ اور اللہ کی صفات علا سے متعلق اللہ کی کتاب میں بہت ساری دلیلیں ان کی ہیں. یعنی ہم نے تو کچھ دلیلیں بیان کیا، بہت ساری دلیلیں ہیں. مزید اگر کوئی کچھ چاہتا ہے اس میں علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے کہ وہ قرآن پر کیا ہے تدبر کرے، غور و فکر کرے، اس نیت سے کہ وہ ہدایت طلب کرے. تبین له طریق الحق، تو اس کے لیے حق کا راستہ کیا ہے واضح ہو جائے گا، اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جائے گا. اور اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید اسی مقصد کے لیے کیا ہے ساتھیوں نازل ہوا. رب العزت کا فرمان جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے تمہارے اوپر اس ذکر کو یعنی اس قرآن کو نازل فرمایا. کس مقصد کے لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کو واضح کر دو، بتا دو ما نزل الیہم، کہ ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا. اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا امت محمدیہ پر. اب تمہارا فرض بنتا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تم یہ قرآن واضح کر کے بتا دو کہ ان پر کیا نازل ہوا. تو قرآن کو واضح کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم ہوا کہ قرآن ہی کیا ہے بنیادی علوم ہے، قرآن ہی کیا ہے ایک بنیادی علوم ہے. اسی طرح رب العزت کا ایک دوسرے کا فرمان کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے کتاب کو نازل فرمایا کس لیے؟ یہ مبارک کتاب کو، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے اس مبارک کتاب کو نازل فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم ان کی آیات پر، قرآنی آیات پر تدبر کرو، غور و فکر کرو. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے کیا ہے نصیحت حاصل کریں. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ، کیا بات ہے انہوں نے قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کیا، تدبر کیوں نہیں کیا. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو بہت ہی آسان بنایا عبرت نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی اس پر غور و فکر کرنے والا ہے یا نہیں. تو بہرحال کہنا ادھر یہ تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جب اس مسائل کا یعنی ختم کرنا چاہا اسماء و صفات سے متعلق قرآنی آیات کا سلسلہ جو بیان کیا، تو اس میں آخر میں فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اور بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن ان آیاتوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر قرآن پر تدبر، غور و فکر پایا جائے، اور اسی طرح وہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اپنے مسئلے کو، اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں، بلکہ اس قرآن کے ذریعے ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے. تو رب العزت کی طرف سے اسے حق کا راستہ اس کے لیے کیا ہے واضح کیا جائے گا. رہی بات بہت ساری احادیث ہیں جن کا ذکر آگے جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کرتے ہیں عقیدہ اہل السنہ والجماعہ کو ثابت کرنے کے لیے. انشاءاللہ کیا ہے اس پر ہماری گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.